میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اقبال سنانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم اقبال کو تم نے زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہو، مگر اقبال کی اس نظم کو لازمی سن لینا. اقبال تخیل کا بادشاہ، یہاں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی سیر کرنے والے کا نام اقبال ہے، فکر کی معراج پہ جانے والے کا نام اقبال ہے. تم نے کبھی نہیں پڑھا اقبال کو، نہ پڑھو. تم نے کوئی بڑا کام، کوئی برا کام نہیں کیا. سنو مگر اس نظم کو لازمی سن لینا. تمہیں شاید اپنے امت احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پہ ناز ہوگا. تمہیں احساس ہوگا وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم ان کو کتنا چاہتے ہیں. سننا، اقبال بیٹھا بیٹھا تصور کی دنیا میں چلا گیا اور تصور سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ گیا، مگر روح کو لے کر، فکر کو لے کر، تخیل کو لے کر. سننا میری بات سننا. مشکل لگی اردو مجھے روکنا، مجھے ٹوکنا، مجھے بتانا، میں ایکسپلین کر دوں گا، مگر اس جملے کو مس مت کرنا. گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا. مجھ پہ جب بہت تکلیفیں ٹوٹی نا زمانے کی، جب مجھے قوموں کے درد نے رلایا، جب مجھے زمانے کے درد نے رلایا، جب مجھے اپنوں اور غیروں سب کے درد نے رلایا، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمیں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. چلا گیا میں نے جسم سے روح نکالی اور وہاں اوپر افلاق میں اڑنے لگ گیا. کیوں؟ کس سے ملنے گئے تھے؟ قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. میں نے اسی دنیا میں زندگی گزاری، مگر میں اس سے معروف نہیں ہوا، میں اس کو قبول نہیں کرتا. میری فطرت میں انقلاب تھا، میری فطرت میں بے چینی تھی، یہ والا سکون مجھے نہیں چاہیے تھا. اقبال کہہ رہا ہے میں نکلا جسم سے روح بن کر نکلا، روح سے تصور بن کے نکلا، تصور سے تخیل بن کے نکلا، اوپر پروازیں کرنے لگا. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہاں لے گئے اقبال آپ کو؟ یہ جو عاشق محمد مصطفیٰ ہیں، یہ زمین پہ بیٹھے، ان کی سوچ بھی زمین والی، ان کی حرکتیں بھی زمین والی. آپ کہاں چلے گئے؟ اللہ عاشق مصطفیٰ اور زمین پہ بیٹھ کے دکھائے. وہ معراج والے آقا کا ماننے والا زمین پہ رہ جائے؟ نہیں، اس کی فکر معراج تک جائے گی، اس کی سوچ آسمانوں تک جائے گی. اقبال لے گئے اپنی سوچ کو. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہاں لے گئے؟ حضور کے پاس لے گئے. حضور آپ کا ایک امتی آیا ہوا ہے، یہاں پرواز کر رہا تھا آسمانوں میں. حضور ساتویں آسمان سے اوپر نہ جانے کس مقام پر. فرشتوں نے کہا حضور تم اپنے پہ رکھ کے تصور کرو، تمہیں پکڑ کر تم نے اتنا اونچا سوچنا شروع کیا کہ تمہاری روح کو پکڑ کے فرشتے حضرت آقائے نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے جا کے کھڑا کرتے. تم کیا بولو گے؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے آئے اندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. تو نے اتنی آگ لگائی ہوئی ہے، تو نے ہر شے کو مست کیا ہوا ہے، اپنے جملے سے آتش لگا رہا ہے. تو پورے باغ میں، ماحول میں، گلشن میں تیری شاعری انقلاب پیدا کر رہی. آئے کندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کر باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، ایسی تیرے جسم سے روح نکلی اور تو پرواز کرتا ہوا یہاں ہمارے پاس آ گیا. اقبال ایک بات تو بتاؤ، امت احمد مرسل کے فرزند، ایک بات تو بتاؤ، کیا لائے ہو؟ کیا لایا؟ پوچھو اپنے آپ سے، پوچھو حضور نے اگر تم سے پوچھ لیا کیا لایا ہو، کیا جواب دو گے؟ حضور نعتیں لایا ہوں، حضور کلام لایا ہوں، بہت اچھی بات ہے، 100 جانے قربان تمہاری اس ادا کے اوپر. مگر حضور کو اپنی مطلب کا تحفہ چاہیے. حضور کو وہ چاہیے جو اس کو غیر نہیں دے سکتے. خدا کی قسم اچھے اچھے اشعار، نعتیں، پیارے پیارے جملے غیر مسلموں نے حضور کے لیے لکھ دیے. 500 بہترین لوگوں میں سب سے پہلا نام حضور کے لیے لکھ دیا ہے. حضور کو عمل چاہیے، وہ غیر مسلم نہیں دے سکتے. اگر وہ بھی غیر مسلم دینے لگے تو پھر تم کیا دو گے؟ آؤ تم اقبال جواب دے رہا ہے تمہارا نمائندہ بن کے. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے آئے اندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور تہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. حضور وفا نام کی شے نہیں ہے دنیا میں.
سچی محبت نام کی چیز نہیں ہے اس دنیا میں حضور. کوئی اپنے سے اوپر کسی کو سوچتا ہی نہیں حضور. ایسی دنیا ہے وفا میں مات دے دیتا ہے بھائی کو، باپ بیٹے کو. یہاں پہ رشتے تزلزل کا شکار ہو جاتے حضور. دیر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. کیا لائے ہو اقبال؟ کیا لائے ہو ایسا جو جنت میں بھی نہیں ہے؟ ایسا کیا لائے ہو جو اس دنیا میں نہیں، جنت میں نہیں، صرف تمہیں حاصل ہے، صرف تمہارے مسلمانوں کو حاصل ہے، صرف آقا کی سچے عاشقوں کو حاصل ہے؟ کیا لائے ہو اقبال؟ چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اقبال شہادت کا جام لے کر آیا. اقبال نے کہا حضور کوئی کسی کو اپنا بخار نہیں دیتا، وفا بے وفاؤں میں بٹی ہوئی ہے، مگر ایسے وقت میں آقا آپ کے نام پہ سر کٹانے والے، 1400 سال کے اس فاصلے کو محبتوں سے مٹانے والے، تیرے خدا کے آگے بن دیکھے سر جھکانے والے، اور تیرے لیے اپنا سب کچھ بانٹنے بٹانے والے، تیرے نام پہ گردنیں کٹانے والے. آقا صرف ہم ہیں. فرشتے تیرے نام پہ نہیں مر سکتے. جنت کے آقا تجھ پہ قربان ہر شے کائنات کی، مگر ہم ہیں جو بالرضا تجھ سے محبت کا فرض ادا کرتے ہیں. آقا آج بھی یہ امت تیرے نام پہ گردنیں کٹا سکتی ہے، اپنا سر کٹا سکتی ہے. آقا یہ جو شہادت ہے نا، یہ سر شہادت ہمیں حسین سکھا گیا. یہ سر شہادت ہمیں حسین سکھا گیا. یہ شہادت کا راز ہمیں حسین ایسا سکھا گیا کہ آقا اب ہمیں شہادت کی زندگی میں مزہ جو آتا ہے وہ زندگی میں مزہ نہیں آتا. آقا وہ صرف تیرے نام پہ. طرابلس کا اشارہ کرتے ہوئے شہادت کا ایسا سرنامہ فلسفہ بیان کر دیا اقبال نے، کہیں اور نہیں ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. 1400 سال کے فاصلے کو مٹا دینے والا جذبہ، آقا کے نام پہ گلا کٹا دینے والا جذبہ، اس کو شہادت کہتے ہیں. خدا کی قسم اس فلسفے کو عام کرنا، حضور سے ملنے کے مشتاق رہنا، اپنی روح کو یہ مت کہنا کہ شہادت آ جائے تو شہید والی موت مل جائے. شہید تو مرتا ہی نہیں ہے. شہادت موت کا نام ہے ہی نہیں، شہادت حیات کا نام ہے. شہید والی زندگی گزارنا شروع کر دو، شہید والی آخرت مل جائے گی. شہید کی زندگی بہتر ہے. شہید کی زندگی اس اختتام کا نام ہے کہ جس کو شہادت کہتے ہیں. خدا کی قسم منتخب لوگ شہید ہوتے ہیں. میں اور آپ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان تمام شہداء کو جنہوں نے آقا کے لیے اپنی گردن کٹائی، آقا کے ملک کے واسیوں کو بچانے کے لیے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کی بقا، ان کی زندگی، ان کے محمل، ان کے پردے، ان کے حرم کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آؤ اپنے شہداء کو یاد کرو، آؤ اپنے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرو. ہو سکے تو ان کی قبروں پہ جاؤ، ہو سکے تو ان کو سلام فاتحہ، ان کے لیے بہتر درجات کے کلمات اور دعائیں پڑھو. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے شہید زندہ رہتے ہیں. وہ قومیں جو اپنے شہیدوں کو مردہ تصور کر لیں اور پھر ان پہ گفتگو نہ کریں اس لیے کہ وہ ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ اختیار میں نہیں ہے، طاقت میں دولت میں نہیں ہے، لہٰذا ان سے کوئی کام نہیں پڑتا، ان کا ذکر بھول جائیں. وہ قومیں برباد. شہید نہیں مرتا، وہ قومیں مر جاتی ہیں. اللہ نے کتنا سچا وعدہ کیا ہے، شہید نہیں مرتا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وہ قومیں مر جاتی ہیں جو شہید کو مردہ تصور کر لیتی ہیں.